बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आप सबके फेवरेट सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडी कंसल्टेंट मेरे साथ मौजूद हैं। जाफरी साहब के साथ मेरी पॉलिटिकल वीडियोस भी होती हैं और ज़ोडिक साइंस पर भी होती हैं और डिफरेंट टॉपिक्स जो आप सुनना चाहते हैं उन पर हम वीडियोस करते हैं। आज की मेरी वीडियो इमरान खान साहब के हवाले से, पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से पाकिस्तान की, चूँकि इमरान खान साहब का मुकदमा चल रहे हैं अदालतों में। सबसे पहले पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा हुआ है और चांसेस ये हैं कि मे भी पीटीआई को मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वापस मिल जाएं। लेकिन ये तो मेरी राय है, ये तो जाफरी साहब एनर्जी पैटर्न से बताएंगे। इसके अलावा तहरीक की बातें हो रही हैं, जो सड़कों पर निकलने की बातें हो रही हैं, क्या वो निकलेगी पीटीआई? और इमरान खान साहब का जो साइफर केस का मामला है वो भी डिस्कस करना है। और इद्दत का जो केस था इमरान खान साहब का निकाह का, वो जज ने पिछली दफ़ा फैसला नहीं दिया और अब उनकी जज की जो दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वो दूसरे जज को मुंतकिल हो गया। उसका भी क्या फ़ैसला आएगा, इस हवाले से भी आज मैं डिस्कस करूंगा जाफरी साहब से। और शेख मुजीब की जो वीडियो इमरान खान साहब ने शेयर की थी अपने ट्विटर से, इमरान खान साहब तो जेल है, उनके ट्विटर से शेयर हुई थी, तो वो रोला बड़ा डला हुआ है, वो भी डिस्कस करूंगा आज मैं जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। माशाल्लाह सर, इमरान खान के हवाले से तो बात होती रहती है। ये जून का महीना स्टार्ट हो चुका है। जून और इमरान खान आप कैसे देख रहे हैं? सर जून जुलाई अगस्त सितंबर सुकून के महीने नहीं है। अच्छा, जून गर्मी के हवाले जुलाई से? अगस्त सितंबर सुकून के महीने नहीं है। जी। पाकिस्तान के तमाम मुक़्तदर लोगों के लिए भी और वो लोग जिनके ऊपर जो है वो जुल्म हो रहा है उनके लिए भी। सर इमरान खान के हवाले से तो बात होती रहती है। ये जून का महीना स्टार्ट हो चुका है। जून और इमरान खान आप कैसे देख रहे हैं? सर जून जुलाई अगस्त सितंबर सुकून के महीने नहीं है। अच्छा, जून गर्मी के जुलाई हवाले से? अगस्त सितंबर सुकून के महीने नहीं है। जी। पाकिस्तान के तमाम मुक़्तदर लोगों के लिए भी और वो लोग जिनके ऊपर जो है वो जुल्म हो रहा है उनके लिए भी। ये महीने बिल्कुल भी सुकून की तरफ नहीं लेके जा रहे ठीक है। और चीज़ें उलझ रही हैं और ये जो है ये मामलात जो है इनका रिज़ल्ट कोई अच्छी तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। रह गई बात, जैसे आपने कहा कि वो पीटीआई की नशिस्तों का और वो फ़ैसला, सबसे पहले तो मखसूस नशिस्तें जो सुप्रीम कोर्ट में। मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है वो ट्विस्ट कर सकता है। हो सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं कि पीटीआई को ये मिल जाए, अच्छा। लेकिन ट्विस्ट करने के चांसेस भी हैं। अच्छा, ट्विस्ट से मुराद के जो नजर आ रहा है वो ना हो? हो सकता अच्छा। है, हो सकता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से वैसे चांसेस आपको नजर आ रहे हैं कि शायद पीटीआई के हक में फैसला आ जाए? मुझे चांसेस लग रहे हैं कि ये फैसला पीटीआई के हक में होगा, क्योंकि पीटीआई एज अ पार्टी स्ट्रेंथन होने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। पीटीआई जो है उसकी लीडरशिप में भी कुछ हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्के हल्के शफल्स होने जा रहे हैं, वो भी मुझे लग रहा है। अच्छा। और आईके का इन्फ्लुएंस जेल के अंदर रह के भी पार्टी के ऊपर मजबूत होने जा रहा है, ये भी मुझे लग रहा है। हम्म। और पीटीआई की स्ट्रेटजी चेंज होने जा रही है, ये भी मुझे लग रहा है। और पीटीआई की लॉ टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग होने जा रही है, ये भी मुझे लग रहा है। ये 4-5 चीज़ें इसी तरफ इंटरेक्ट जो है ना इंडिकेट कर रही हैं कि आने वाला वक्त पीटीआई के लिए बेहतर है। लेकिन एकदम से ये हो नहीं सकता। हम्म। ये नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, ये स्लो पेस पे चलेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीटीआई सक्सेसर होगी। और मैंने आपको पहले दिन कहा था कि जिस दिन ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी है, ये स्लो चलेगी, हम्म। इसमें रुकावटें आएँगी। इसमें आपने देख लिया कि जो है ना चीज़ें उलझी हुई हैं और इस वक़्त जो है वो पीटीआई उस तरह के काम नहीं कर रही, अनाउंस होने के बावजूद जलसे नहीं हो रहे। तो महमूद खान अचकज़ई जो हैं उन्होंने भी ये कहा था कि अगर पीटीआई नहीं राज़ी तो हम क्यों इतना एग्रेसिव हों। हम्म। तो चीज़ें जो है ना वो पीटीआई के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। पीटीआई के, मैंने बहुत अरसा पहले भी एक बात कही थी, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि पीटीआई के कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो या डरे हुए हैं या मल्टीफेसेटेड हैं। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ ठीक था। है, या डरे हुए हैं या मल्टीफेसेटेड है। तो सफाई होगी, उसके बाद चीज़ें चलेंगी और बहुत अच्छी तरह चलेंगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। पीटीआई के हवाले से तो मैं बात कर ही रहा हूँ। लास्ट वीडियो में एक बात की थी आपके साथ मैंने इमरान खान साहब के हवाले से, तो
میں نے ان کی جان کے خطرات کی بات کی تھی، تو آپ نے ایک بات کہی تھی، اس پہ کافی زیادہ کمنٹ آیا. آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں شہادت ہے، حالانکہ میں نے یہ بات تھمبنیل میں بھی لکھی تھی. تو لوگوں کو شاید لگا کہ وہ مطلب ابھی شاید کوئی ریئیکشن آ رہا ہے، کوئی شہید ہو جائیں گے. ابھی نہیں، ابھی وہ ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کے ذائچے میں شہادت ہے. عمران خان صاحب، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، جی. اللہ ان کو ترقی دے، اللہ ان کے اوپر کرم کرے. ان کو میری جو کیلکولیشن ہے، انہوں نے پاکستان کو ایک پٹری پہ ڈالنا، انہوں نے پاکستان کو سٹیبل کرنا، انہوں نے پاکستان کو ایک نئی ریوائیول دینی ہے. اس کے بعد دنیا سے تو ہر ایک شخص نے جانا ہے. آج جائیں، 25 سال بعد جائیں، 15 سال بعد جائیں، دنیا سے تو ہر ایک نے جانا ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت تو ہے نا، حقیقت ہے. تو وہ تو ہونا ہے، اور ان کے ذائچے میں شہادت لکھی ہوئی ہے، مجھے نظر آ رہی ہے اللہ کی طرف سے. یعنی جتنی انہوں نے دنیا میں گرینجرس جو ہے نا، گرینجر، اور جتنا انہوں نے دنیا میں عروج کمایا ہے، دنیا سے جانا بھی ان کا بہت عروج ہوگا. دنیا دیکھے گی کہ دنیا سے جاتا کون ہے. وہ جو زیڈ بھٹو صاحب کے لیے کہا جاتا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں ایسی. وہ جو شان ہوتی ہے نا انسان کی، جس شان سے مالک کے پاس پیش ہوتا ہے، وہ میٹر کرتی ہے. تو آئے کہ سرخ روح ہو کے مالک کے پاس جائیں گے، آ کے کامیاب ہو کے مالک کے پاس جائیں گے. اور وہ جو خود اپنی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ اللہ سے سننا چاہتا ہوں کہ اللہ کہے کہ ویل ڈن عمران، آپ نے اس قوم کو بیدار کر دیا، اس قوم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا. تو وہ کر کے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. میں پھر کہتا ہوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں میری باتوں سے کہ جی میں بڑا کوئی ڈائی ہارڈ فین ہوں. سر، میں اللہ کا نظام پڑھتا ہوں اور اللہ کو میں نے جا کے جواب دینا. تو میری کتاب میں جو مجھے چیز سمجھ آتی ہے کہ آئیکے کے ساتھ اسپرچول پاورز ہیں. اب کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، میرے بہت سارے دوستوں کو اچھا نہیں لگتا کہ جی میں آئیکے کی تعریف کر رہا ہوں. بالکل. تو میں اس کا تو کوئی جواب نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اصل میں شہادت کے حوالے سے نا لوگ، ان کے فینس جو ہیں وہ بڑا خوف زدہ اور ڈر گئے تھے. اس طرح کے کمنٹس بھی آئے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو ایسا ہو. تو اس لیے میں نے دوبارہ کوشچن یہ ریز کیا. نہیں، ضروری ہے، ضروری ہے. میں مطلب ڈرانے والی بات نہیں کروں. آئیکے نے جانا تو ہے نا دنیا سے. ایسے ہی ہے. مطلب اگر کائنات میں سب سے بڑی شخصیت ہیں تو وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کا گھر ہے. تو سرور انبیاء اور ان کا گھر جو ہے اس کے اوپر شہادت آ سکتی ہے، تو باقی جو ان کا نام لیتے ہیں وفادار ہیں ان پہ تو آ ہی سکتی ہے. پھر کیا ہوا. ایسی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک ویڈیو عمران خان کے ٹویٹر سے شیئر ہوئی تھی شیخ مجیب کے حوالے سے، اور اس میں کمپیریزن دکھایا گیا جنرل یحییٰ صاحب کا اور شیخ مجیب صاحب کا. تو اس پہ کافی رولا ڈلا ہوا ہے. حمود الرحمان کمیشن کا اس میں عمران خان صاحب نے لکھا ہوا تھا. عارف علوی صاحب نے بھی اس پہ بات کی، اور عارف علوی صاحب کافی بولے کہ وہ حمود الرحمان کمیشن کی اگر بات ہے تو پڑھ لیں سارے، اس میں کون سی بڑی بات ٹویٹر سے ہو گئی ہے. لیکن یہ رولا کافی زیادہ ڈلا ہوا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بلکہ غداری کی باتیں ہو رہی ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی کیس عمران خان پہ بنے گا؟ عمران خان کو غدار ڈکلیئر کیا ہی نہیں جا سکتا، سوال ہی نہیں ہوتا. اچھا. اگر کوئی کیس بنے گا بھی تو وہ بیک فائر کرے گا، اور بہت بری طرح بیک فائر کرے گا. آئی کے اس وقت جتنا سٹرونگ ہے اور جتنا آنے والے 1-1.5 مہینے میں ہونے جا رہا ہے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اچھا. امیجن بھی نہیں آپ کر سکتے کہ آنے والے 1 سے 1.5 مہینہ، زیادہ سے زیادہ جولائی کا مڈ، آئی کے کہاں کھڑا ہوگا. آپ کی سوچ ہے. اچھا. جیل سے بیٹھے سر سر نیلسن منڈیلا بہت پیچھے رہ گیا ہے، آئی کے بہت آگے چلا گیا. ماؤ زے تونگ بہت پیچھے رہ گیا، آئی کے بہت آگے چلا گیا. اچھا. سر ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ خمینی جیسا انقلاب آ جائے گا، لیکن کم بھی نہیں ہوگا. اچھا. یہ ابھی تھوڑا سا میں نے ابھی عرض کی تھی نا کہ ابھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسٹریم حالات میں جو ہے وہ فصلیں پکتی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایکسٹریم حالات اب بننے جا رہے ہیں. تو جب سارے آنکھوں میں وہ ہے نا جنہوں کو پنجابی کے اندر اکھاں چ کسوندے کے رون گے نا، پھر انہوں نے آئیکے دی یاد آئے گی، پھر قوم کھڑی ہوگی. ابھی نہیں. اچھا. وہ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ میں نے وہ ایک جو ہے وہ ایک فقیر کے جو ہے وہ
خیر موسٹ لائکلی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ شاید حضرت ابو علی جو ہے نا وہ ابو الانیس صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کے ہیں یا واصف علی واصف صاحب کے ہیں، میں ابھی ذرا اس میں کنفیوز ہوں، مجھے ذہن میں بالکل نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی ایک کے کسی ولی کا قول ضرور ہے کہ اب اس وقت کہ جب قوم مہنگائی کے ہاتھوں خون کے آنسو روئے گی اس وقت انقلاب آئے گا۔ سر اللہ کا حکم ہو گیا ہے، اب قوم نے بس خون کے آنسو ہی رہ گئے ہیں، آنسو تو اچھے خاصے آ رہے ہیں، اب ذرا تھوڑا سا اور ہے، اور ہو جائے گا، چتر چتر پہ جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کون سا کوئی اس میں باہر ہوں، ہم بھی تو بھائی جان اسی معاشرے میں رہتے ہیں، یہیں کماتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ انقلاب آنے والا اللہ کرے انقلاب، سر انقلاب ہمیشہ چند لوگ لاتے ہیں، ہے۔ باقی لوگ صرف اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ عوام شامل ہوگی اس شاید پنجاب کے چانسز، پنجاب ہمیشہ دیر سے جاگتا ہے، جاگے گا پنجاب؟ جاگ سکتا ہے، پنجاب جاگ سکتا ہے، پنجاب میں نظام لوہار جیسے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو نظام دین لوہار کا کردار دیکھ لیجئے گا وہ کون تھا، اس نے کیا کیا تھا، برٹش گورنمنٹ کو مطلب وقت ڈال دیا تھا اس نے۔ تو پنجاب میں ایسے لوگ بھی ہیں، پنجاب میں راہ احمد خان کھرل جیسے لوگ ہیں، راہ احمد خان کھرل کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں تھا، پنجاب میں جو ہے وہ دلہ بھٹی شہید جیسے لوگ ہیں، تو پنجاب میں تو بہت ساری تحریکیں اٹھی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی بھی انویڈر آیا ہے تو پنجاب نے راستہ ہی دیا ہے، وہ دلی جا کے ہی رکا ہے، کا وہ کوئی بھی ہو، وہ دلی تک ہی جا کے، درمیان میں تو ریٹیلیشن ہم دیتے ہی نہیں رہے، ہو سکتا ہے اب شاید اٹھ جائیں، تو پنجاب جو ہے نا ایسے ہی ہے، پنجاب کی ایک نیچر ہے ایکسٹریم حالات میں، جیسے گندم جو ہے نا وہ بڑی، یہاں پہ گندم بھی تو تیز دھوپ میں جون جولائی میں جا کے پکتی ہے، ایسی تو وہ جو جون جولائی میں تیز دھوپوں میں جا کے جو فصلیں پکتی ہیں نا وہ پنجاب میں، تو پنجاب کی اپنی بھی ہے کہ جب شدید ترین حالات خراب ہو جائیں گے نا پھر پنجاب اٹھے گا، اٹھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے انالیسس سنے، ان کے ویوز سنے، آپ لوگوں کے جو کوشچنز ہوتے ہیں اس حوالے سے میں کبھی کبھی ویڈیو کے بیچ میں بھی بات کر لیتا ہوتا ہوں، کبھی اینڈنگ پہ بات کرتا ہوں، آپ لوگوں کے جو کوشچن آ رہے تھے وہ ڈسکس کر لیے میں نے جعفری صاحب سے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔